بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد درس قرآن شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اسکرین پر آپ آیات دیکھ لیں، میں ترجمہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفسیر کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی، والضراء بالبأساء والضراء، ان لوگوں کو سختی اور تکلیف میں. انشاءاللہ میں ترجمہ بتاؤں گا بأساء سے کیا مراد ہے اور ضراء سے کیا مراد ہے، اور وہ کس لیے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی یہی تکلیف اور خوشی. فأخذناهم بغتة، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، ناگہاں، وهم لا يشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ تھی. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کھول دیتے ان پر نعمتیں آسمان اور زمین سے. ولکن کذبوا، لیکن جھٹلایا انہوں نے. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے. افامن اہل القرى، اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا بیاتا، کہ ان تک آپ پہنچے ہماری آفت راتوں رات، وہم نائمون، اور اس حال میں کہ وہ سب سوتے ہوں. او امن اہل القرى، یا بے ڈر ہیں بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا، اس بات سے کہ ان پر آپ پہنچے ہمارا عذاب، دوپہر میں، وہم یلعبون، اور اس حال میں کہ وہ سب کھیلتے ہوں. افامنوا مکر اللہ، کیا بے ڈر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے داؤ سے، خفیہ تدبیر سے. فلا یأمن مکر اللہ، اور بے ڈر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ داؤ سے، الا القوم الخاسرون، مگر نقصان اٹھانے والی قوم، خرابی میں پڑنے والے لوگ، وہ بے ڈر ہو جاتے ہیں، باقی لوگ بے ڈر نہیں ہوتے. تو یہ ترجمہ تھا. گویا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایک دھمکی بھی دی ہے اور اصول بھی بتایا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت عذاب بھی بھیجتے ہیں اور اللہ رب العزت انعامات سے بھی نوازتے ہیں.
تو یہ تو ترجمہ تھا، اب تفسیر سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے کس طرح محنت اور جاں فشانی سے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور پھر قوم نے اس کا کیا جواب دیا اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر انہی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی، عذاب آیا، اور لوگ مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئے۔ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بعد میں جو آنے والی قوم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو عبرت دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکام سے اگر درگزر کرو گے تو ان کا پھر ایسے ہی حشر ہوگا۔ اب آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جو بھی عذاب بھیجنا ہے اس میں اپنے دستور کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کا طریقہ ہوگا وہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کس طرح عذاب آئے گا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں صرف یہی 5 نبی تو جن کا تذکرہ پہلے ہوا، یہی 5 نبی تو بھیجے نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر قوم اور بستی کی طرف اللہ تعالی اپنا رسول بھیجا جس نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور جہاں تک ممکن ہو سکا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، مگر ہر قوم نے پھر اپنی اپنی نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور مختلف جوابات دیے، تو پھر اس کی وجہ سے عذاب آیا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجموعی اعتبار سے جو کفار کی ذہنیت ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو ناکامی ان کے ساتھ ان کو جو ناکامی ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جو ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد والی جو آیات تھی اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی اور تقوی والے جو لوگ تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، اور پھر سورہ ختم ہوگی۔ لیکن بہرحال آج کی جو آیات ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول۔ قریہ ایک دیہات کو بھی کہتے ہیں، ایک شہر کو بھی کہتے ہیں، اور بستی کو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال بستی کا ترجمہ، بستی کا لفظ مفسرین کرام نے مینشن کیا ہے کہ آبادی ہو، بستی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے لیے لفظ قریہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مصر کے بڑے بڑے شہروں پر بھی بستی کا اطلاق کیا گیا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اپنے باپ کے سامنے یہ بیان ذکر کیا گیا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، یعنی اے ہمارے والد اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو اس بستی سے دریافت کریں جہاں ہم اترے تھے۔ ظاہر ہے کہ جہاں وہ گئے تھے وہ مصر میں گئے تھے، وہ تو بہت بڑا شہر تھا، اور اسی طرح قریہ کا اطلاق مکہ معظمہ پر بھی کیا گیا، طائف کو بھی قریہ کہتے ہیں، اور یہ 2 بڑے بڑے شہر ہیں۔ بہرحال قریہ سے مراد آبادی ہے جس میں شہر اور دیہات سب شامل ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بہرحال فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہمارا دستور یہ رہا الا اخذنا اهلها بالضراء والسراء لعلهم يضرعون، کہ ہم پکڑتے ہیں اس کے رہنے والوں کو بالبأساء والضراء، بدحالی اور تکلیف کے ساتھ۔ مقصد یہ کہ کسی قوم یا بستی کی طرف اپنا رسول بھیج کر ہم انہیں اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ انہیں آزماتے ہیں۔ آزمائش کے 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کو مشکل اور تکلیف میں ڈال کر آزمایا جائے کہ دیکھا جا سکے وہ کتنا صبر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو آرام اور آسائش دی جائے، راحت دے دی جائے، اور اس طرح آزمایا جائے کہ وہ کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک اور دوسرے مقام پر سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بھلائی اور برائی کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے بستی والوں کو آزمایا
بدحالی اور تکلیف دے کر۔ اب بأسا کا مطلب سمجھیں۔ بأسا کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ بیرونی تکلیف کو کہتے ہیں، جیسے قحط سالی آ جائے اور زلزلہ آ جائے، سیلاب اور طوفان آ جائے، سخت گرمی ہو جائے یا سخت ٹھنڈی ہو جائے، یہ سب بیرونی مصیبتیں ہیں جو کسی بھی قوم پر نازل ہو سکتی ہیں۔ اور درا انسان کی اندرونی تکلیف کو کہتے ہیں، جیسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے، وبا پھوٹ پڑے، کوئی شخص ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، تو یہ اندرونی تکالیف ہیں۔ فرمایا کہ ہماری آزمائش کی پہلی صورت یہ کہ کسی قوم کو بیرونی یا اندرونی تکلیف میں مبتلا کر دیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ تکلیف ہو لعلہم یضرعون، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی کا اظہار کریں۔ جب مشکل درپیش ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائیں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں اور ان کو مصیبت سے نجات دے دیں۔ اور یہ بات بھی پھر حقیقت ہے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں، کفر اور شرک سے باز آ جائیں، برائی کو چھوڑ دیں، نیکی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو خشوع اور خضوع، عاجزی بڑی پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عجباً لامر المؤمن ان اصابہ ضراء فصبر فکان خیرا لہ وان اصابہ سراء فشکر وکان خیرا لہ، یعنی مومن کی حالت بڑی عجیب ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس کو راحت پہنچتی ہے، عزت اور ترقی ملتی ہے، صحت اور عافیت حاصل ہوتی ہے، مال اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر ایک دوسری روایت ہے کہ ایمان دو چیزوں میں بند ہے، ایک اس کا نصف حصہ صبر میں، آدھا حصہ صبر میں اور آدھا حصہ شکر میں، کہ جب بندہ تکلیف میں صبر کرے گا وہ بھی ایمان کا حصہ، اور جب خوشحالی میں شکر کرے گا وہ بھی ایمان کا حصہ۔ اور یہ بھی ارشاد ہے لا یزال البلاء بالمؤمن، یعنی مومن کا کسی بھی وقت، کوئی بھی وقت آزمائش سے خالی نہیں رہتا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ یعنی مومن شخص تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں کامیاب اور کامران ہو کر نکلتا ہے، سختی میں صبر کرتا ہے اور راحت میں شکر کرتا ہے۔ مومن کا شعور صحیح ہوتا ہے، سمجھ صحیح ہوتی ہے، وہ کبھی گھمنڈ اور غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو منافق ہوتا ہے اس کی مثال گدھے کے جیسی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مالک نے اسے کیوں باندھ رکھا ہے اور کیوں کھول دیا ہے۔ اسی طرح منافق بھی سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیف میں کیوں مبتلا کیا اور کیوں راحت عطا کی، وہ ہر حالت میں اپنی ہی ڈگر پر چلتا رہتا ہے اور اپنی ہی چال چلتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پہلا طریقہ بتایا کہ ہم تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں۔ اب دوسرا طریقہ آزمائش کا بیان کرتے ہیں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، ہم پھر برائی کو بھلائی میں بدل دیتے ہیں کہ پہلے تکلیف میں مبتلا تھے اب راحت آ گئی، پہلے بیمار تھے اب تندرست ہو گئے، پہلے تنگی تھی اب دولت مندی آ گئی۔ مطلب یہ کہ ہم نے کسی شخص کو جو بدحالی دی تھی اس کو آسودگی میں تبدیل کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، حتی عفو، اس کے بعد کیا کیا، یہاں تک کہ وہ آسودگی میں بڑھ گئے۔ اور بڑھنا اور عفو کا مطلب بڑھنا اور پھلنا پھولنا ہوتا ہے کہ جب ان کو آرام اور راحت حاصل ہو گئی تو اب وہ لمٹ کراس کرنے لگے اور کہنے لگے وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، کہ یہ تکلیفیں اور راحتیں تو سب کو آتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی آتی رہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کے دور اسی طرح چلتے رہتے ہیں، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی راحت آ گئی، کبھی خشک سالی آ گئی، کبھی فراوانی آ گئی،
کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی غریبی ہے اور کبھی امیری۔ یہ تو زمانے کے وقت کے چکر ہیں۔ افسوس افسوس کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ان آزمائشوں سے کوئی سبق نہ سیکھا، بلکہ اسے معمولی چیز سمجھی اور اس سے پھر گزر جاتے ہیں، اور یہی چیز پھر انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دوسرا طریقہ آزمائش کا بیان فرمایا۔ اور جو لوگ پھر غفلت میں ہو جاتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے اور تکذیب کرنا نہیں چھوڑتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، سرکشی کو نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ان تنبیہات کا اثر قبول کر کے سیدھے راستے پر نہیں آتے، تو پھر وہ دائمی ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر ناکامی کیسی ہوتی ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ رب العزت جب کسی قوم کو راحت عطا کرتے ہیں تو قوم پھر دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، دو گروپ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو مومن ہوتے ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ایک منافق ہوتے ہیں کہ وہ عیش و آرام، صحت، مال اور دولت پا کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ایسی تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی آئیں، اس سے پہلے بھی آئیں، اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو حالات ہیں، آج 19 تو کل 20 ہو جائیں گے، آج تنگی ہے تو کل خوشحالی ہوگی۔ اور جب کسی قوم کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اور قوم دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی رہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور جب پھر گناہ راس آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ جب گناہ آنے کے بعد بھی سزا نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے اور پھر اس کے بعد ہلاکت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ زہر کھا لے، پھر اگر وہ اس کو اگل دے گا تو بچ جانے کی امید ہوتی ہے، اور اگر زہر ڈائجسٹو سسٹم میں چلا جائے گا تو انسان کا کام تمام ہو جائے گا۔ انسان کا یہی حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آنے پر سنبھل گیا یا بچ گیا تو تھوڑی سی سزا پر ہی سمجھ آ گئی اور توبہ کر لی اور دائمی سزا سے بچ گیا، اور اگر وہ گناہ میں پکا ہو گیا اور بار بار گناہ کرنے لگا تو اب وہ ہلاک ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مل گئی اور اب وہ ہمیشہ مستقل عذاب کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجے، لوگوں کو راحت اور تنگی دونوں طریقوں سے آزمایا، اور جب وہ ان آزمائشوں پر پورے نہ اترے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ بغتتاً قیامت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اچانک ہی آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے حق میں بہتر ہے کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں اچانک فوت ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا، اور یہ موت اس کے لیے برکت کا سبب بن جائے گی، اور کافر کے لیے اچانک موت نہایت افسوسناک ہوگی کہ وہ کوئی بات نہ کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو وقت ملتا تو وہ توبہ ہی کر لیتا، مگر اسے موقع ہی نہیں ملا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ بے خبر تھے، ان کو عذاب کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا اور وہ غفلت کی حالت میں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کا راستہ پکڑتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان کی طرف سے اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ یعنی اگر یہ لوگ خدا کی گرفت سے ڈرتے، کفر، شرک اور گناہوں سے بچتے رہتے تو یقیناً ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔
آسمان کی طرف سے نزول کا تو سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت بارش برساتے، زمین بھی اناج سبزہ اور پھل اگاتی، اور اس طرح بارش بھی ان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی اور لوگ زمین کی مختلف پیداوار سے بھی فائدہ اٹھاتے۔ غرض دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اللہ رب العزت نے 2 اصول بیان فرمائے، ایک ایمان، دوسرا تقوی، کہ اگر بندہ نیکی اور ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا تو ہم ان پر تو اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی ہوگی۔ اور بعض روایات میں بھی ہے کہ اگر بندہ نیکی، ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا تو ہم اس پر ایسی مہربانی کریں گے کہ رات کو بارش برسائیں گے اور گرج کی آواز تک لوگوں کے کانوں میں نہیں پہنچے گی، اور پھر دن کے وقت سورج کو خوب روشن کر دیں گے، اس طرح ان کی بدحالی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، اگر ایسا کرو گے لَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًى، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، میری عبادت کی طرف رجوع نہیں کرو گے، میرے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرو گے تو تمہارے دل کو فکر اور اندیشے سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کو بھی بند نہیں کروں گا۔ اور پھر سورہ مائدہ میں بھی فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیتے، مگر انہوں نے ناشکری کی اور طرح طرح کے آلام اور مصائب کا شکار ہوئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی کی نیکی کی راہ پر چلتے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ فرمایا ایمان اور تقوی کی بجائے ولیکن کذبوا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی، پیغمبروں کی تکذیب کی، ان کی سننے کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور نیکی کے بجائے بدی کو قبول کر لیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ انجام دیتے تھے، جن گناہوں میں وہ لوگ مبتلا تھے، برائی کا کام کر رہے تھے، کفر، شرک اور گناہوں میں غرق تھے۔ ہم نے پہلے تو انہیں مہلت دی، جب انہوں نے تنبیہ کو قبول نہ کیا تو پھر اچانک ہماری گرفت آئی، عذاب آیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت ذلت ناک طریقے سے ہلاک کیا، کسی کو زلزلے پر، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر آسمان سے آگ برسی، کوئی طوفان کا شکار ہوا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہاں پر تو اللہ رب العزت نے 5 قوموں کا حال بیان فرمایا، تاہم باقی اقوام کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے وہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اور پھر آخرت کا عذاب تو سب سے بڑھ کر ہے، وہ تو دائمی ہے، وہ تو ہمیشہ ہونے والا ہے۔ اچھا، برکت کا مطلب سمجھ لیں۔ برکت ایسی زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے، یعنی مقدس زیادتی، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات کسی ظاہری چیز میں فی الواقع اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں کہ ان میں ذکر آتا ہے کہ تھوڑا سا پانی تھا یا تھوڑا سا کھانا تھا، مگر اس میں اللہ رب العزت نے برکت دی تو چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے کھایا۔ تھوڑا سا پانی تھا مگر اس سے سینکڑوں جانور اور آدمی سیراب ہوئے۔ بعض اوقات تھوڑی مقدار کے کھانے میں اللہ رب العزت ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا اور زیادہ مقدار کی نسبت بہتر صحت اور توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو، پھر اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِأَيِّةِ الْبَرَكَةِ، کہ تمہیں علم نہیں کہ اللہ رب العزت نے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پورے کھانے میں صرف انگلی کو لگنے والے حصے میں ہی برکت ہو، سیر بھر کر کھانے میں وہ صحت اور طاقت نہ ہو جو اس معمولی سے حصے میں ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمولی سی چیز کو بڑی چیز کی نسبت زیادہ بابرکت بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی خاص وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کوئی انسان 12 گھنٹے میں اتنا کام نہیں کر سکتا
جتنا 1 گھنٹے میں کر لیتا ہے۔ آپ بزرگان دین کو دیکھیے، ہمارے بزرگوں کو دیکھیے کہ ان کی مصروفیت کے اوقات دیکھیے، کتنے کم وقت میں اتنے زیادہ کام کیسے انجام دے لیتے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زیادہ تصانیف کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، روزانہ 10 پارے تلاوت کا معمول تھا۔ جو لوگ بیعت ہوتے تھے، اصلاح کے لیے تعلق بناتے تھے، ان کو بھی ہدایت دیتے، اور پھر روزانہ خود 200 400 خطوط کا جواب تحریر خود ہی لکھتے۔ آدمی حیران ہو جاتا کہ اتنے بہت سے کام کیسے انجام دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات میں برکت دے رکھی تھی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام انجام پا جاتا تھا۔ ایسے ہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حال کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر زیادہ نہیں دی تھی، مگر جتنی دی تھی اس میں بہت زیادہ برکت عطا کی۔ آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی جن سے آج بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تعلیم بھی دیتے تھے، عبادت کی طرف بھی خاص رغبت تھی، اور پھر روزمرہ کے دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے وقت میں برکت ڈال دی کہ عام حالات میں اتنا کام 100 گنا زیادہ وقت میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صحت میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرما ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کی صحت میں، جان میں اور مال میں برکت عطا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ تاہم جو برکات اترتی ہیں اس کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، ایمان اور تقوی۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جس قدر پرخلوص ہوں گی، اللہ رب العزت اس میں اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ اپنے ارد گرد آج اگر ہم لوگ دیکھیں تو کوانٹٹی، مقدار اور تعداد وہ بہت زیادہ ہے۔ اناج پہلے سے کئی گنا زیادہ، روزمرہ ضروریات زندگی کی فراوانی ہے۔ ہر گھر میں ہر کام مشین کے ذریعے ہونے لگا، مہینوں کا کام ہفتوں میں اور ہفتوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں ہیں جس میں ہزار مزدور اور کئی مشینیں کام کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود عام آدمی کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنے سارے مینز ہیں، اتنے سارے ضروریات زندگی ہیں، اس کے باوجود آدمی کو سکون کیوں میسر نہیں ہے؟ بات یہی ہے کہ ہر چیز سے برکت اٹھ گئی ہے، اور برکت 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایمان سے اور تقوی سے۔ جب انسان یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر ہر چیز سے اپنی برکت اٹھا لینی ہے۔ اب بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، ایک مزدور بھی پریشان ہے اور ایک مالدار بھی، کروڑوں روپے میں کھیلنے والا، محلوں میں پیلیسز میں رہنے والا اور دنیا کی تمام آسائشوں کا حامل بھی بے چین اور مضطرب ہے۔ آج روپے پیسے کی خوب ریل پیل ہے۔ پرانے زمانے میں جو کام 1 روپے میں ہو جاتا تھا، آج کا وہ کام 100 روپے میں بھی نہیں ہوتا۔ نہ دلوں میں ایمان اور تقوی ہے، نہ مال میں خیر اور برکت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچتا ہے، اس پر گاہک تو اعتماد کر لیتا ہے، مگر اس بندے کی کمائی میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایمان اور تقوی ہوگا تو تھوڑی سی چیز میں بھی برکت ہوگی۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ جو چیز تھوڑی ہو مگر کفایت کرنے والی ہو، تھوڑی سی ہو مگر کفایت کر دینے والی ہو، وہ بہتر ہے اس سے جو بہت زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈال دینے والی ہو۔ آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کفر، شرک اور گناہ عام ہے، ایمان اور تقوی کمزور ہے، خوف خدا موجود نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے مگر سکون نہیں ہے۔ فرمایا کہ پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم برکات نازل کرتے، مگر انہوں نے کبھی زبان سے جھٹلایا، کبھی عمل سے، پھر ہم نے انہیں سزا میں مبتلا کیا، کبھی بے برکتی کی سزا میں مبتلا کیا، کبھی بدامنی اور بے چینی پیدا کر دی۔ برے اعمال کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔
فرمایا افا امین اہل القرى ان یأتی بأسنا بیاتا وهم نائمون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ ان کے پاس ہماری گرفت رات کے وقت آ جائے، وهم نائمون، اس حالت میں وہ سوئے ہوئے ہوں۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کہیں رات کے سوتے میں نہ آ جائے، بہت بری بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا اوا امین اہل القرى، کیا اہل شہر اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ ان کے پاس آ جائے ہماری گرفت، ہمارا عذاب دوپہر کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں مصروف ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، کہیں اس کی پکڑ اچانک ہی نہ آ جائے، وہ غفلت میں ہی مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ جو مؤلف روح المعانی کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، والیأس من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ مخفی تدبیر سے بے فکر ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ مومن ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی کا امیدوار ہوتا ہے، وہ بے فکر نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کا نام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی اس کو ہونی چاہیے۔ اگر وہ مایوس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اگر وہ نڈر ہو گیا تو پھر تباہ ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے بے خوف اور بے فکر ہو گئے ہیں؟ مکر کا معنی پوشیدہ تدبیر ہوتی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ اردو والا مکر فریب نہیں ہے جس کا مطلب دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، بلکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ خفیہ تدبیر سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ پھر حالانکہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ تدبیر سے تو نقصان اٹھانے والے لوگ ہی بے فکر ہوتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والوں کی عادت نہیں ہو سکتی، وہ تو ہمیشہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی نیک کام بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ قرآن پاک میں مشفقون کا لفظ بھی آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا منافق قسم کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو برائی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں مگر نڈر بھی ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کے سر پر پہاڑ آ گرا ہے، اور منافق بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو اسے محسوس نہیں کرتا، اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو، بس یوں ہاتھ ہلایا اور اڑ گئی۔ اسے گناہ کا اتنا بھی خوف نہیں ہوتا جتنا کہ مکھی کے بیٹھنے کا۔ یہ منافقوں کی حالت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا اور جس کے اکثر لوگ شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہونا نقصان اٹھانے والوں کی عادت ہے۔ کامیاب ہونے والے ایمان اور تقوی کو اپنی عادت بناتے ہیں، جس کے ذریعے دنیا میں بھی امن اور سکون ملتا ہے اور ترقی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان بھی لانا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سننا ہے، مصیبت میں صبر اور خوشحالی میں شکر کرنا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور تقوی اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پھر بیرونی اور اندرونی پریشانیاں بھیجیں گے۔ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ
اگر آج کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نہ سمجھ لیں کہ کووڈ صرف ایک پینڈیمک تھا، اس سے پہلے بھی بہت سے پینڈیمک آئے اور ختم ہو گئے۔ سائنٹیفکلی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پینڈیمک تھا، لیکن اس سے پہلے جو بھی کرونا کے ویریئنٹس تھے وہ کیسے کنٹرول ہو گئے تھے، یہ کیوں کنٹرول نہ ہو سکا؟ دیکھیں، سارس 1 بھی آیا اور چلا گیا، سارس 2 بھی آیا اور مرس بھی، یہ بھی آیا، یہ سب کے سب زیادہ لیدل تھے، زیادہ خطرناک تھے، ان میں تو 90% تک کی مورٹیلٹی تھی، لیکن سب کے سب کنٹرول ہو گئے۔ اور یہ چوتھا وائرس جس کی مورٹیلٹی کم تھی، یہ کیسے سب طرف پھیل گیا؟ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، اور اب جو اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے تو شکر کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے بغتتاً اچانک پکڑنے کے لیے تو جھوٹ نہیں دے دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اگر ہم لوگ نیکی کے کاموں میں لگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی برکات سے نوازیں گے، اور پھر ہمارے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے، جو بھی کام اٹکے ہوئے ہیں وہ سب نکل جائیں گے، اور جو بے برکتی ہماری زندگیوں میں ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں سچا متقی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، جو گناہ دن میں کیے اسے معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے اسے معاف فرما۔ اللہ آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ آپ کو گڑ گڑانا پسند ہے۔ رب کریم، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم نے کی تقوی طہارت پر جما دیجئے۔ اللہ آپ کو جو کام پسند آتا ہے وہ کر لینے کی سعادت دے دیجئے۔ اللہ سنتوں سے سچی محبت دے دیجئے۔ رب کریم، رزق میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے، مال میں برکت عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے، فیصلوں میں برکت عطا فرمائیے، قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرمائیے۔ اللہ کبھی بھی بے سہارا اور بے آسرا نہ فرمائیے۔ رب کریم، نفاق ہمارے دلوں میں سے دور کر دیجیے۔ اللہ آپ کا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے۔ رب کریم، سچا ایمان والا اور سچا متقی بنا دیجیے۔ اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ اللہ، جو بچے شادی کے لیے انتظار میں ہیں، رب کریم خزانہ غیب سے ان کے لیے رشتوں کا بندوبست فرما۔ رب کریم، جو رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے۔ اللہ، آپ سے سچی محبت نصیب فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ، جو کمی کوتاہی اسے معاف کر دیجیے۔ اللہ، ہم نے اپنے حساب سے مانگا، اللہ آپ کے شایان و شان عطا فرمائیے۔ اللہ، جو مانگا عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی عطا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جتنی بھی بری باتوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔